السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ۔ ناظرین محترم، پاکستان سے آئے ہوئے صحافی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں، اور آج ہمارے ساتھ نیو ٹی وی جو پاکستان کا معروف ٹی وی ہے اس کے نیوز ڈائریکٹر محمد عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور عثمان صاحب یہاں پر جو ہے وہ جرنلزم کے حوالے سے ایک ہونے والے سیمینار میں شرکت کے لیے خاص طور پہ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم ان سے ملکی حالات کے بارے میں کچھ جاننا پسند کریں گے اور آپ لوگوں تک وہ چیز پہنچائیں گے جو وہاں پر یہ بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ ان کا پروگرام جو ہے نیو ٹی وی کے اوپر چلتا ہے جس کا نام حرف راز ہے۔ ان کے ساتھ اوریہ مقبول جان صاحب جو ہے وہ پروگرام میں موجود ہوتے ہیں، جو پاکستان کے معروف دانشور ہیں۔ تو آج میں محمد عثمان صاحب کو سب سے پہلے تو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ سر آپ کی بڑی مہربانی۔ بہت شکریہ ندیم صاحب، اچھا سر، آپ سے ایک عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے جی جب سے آپ لاہور سے فرار ہوئے ہیں یہاں ملے۔ اچھا سر، یہ میرے فرار کی کہانی بھی سنانے لگے اس سے پہلے؟ نہیں کہانی نہیں سناؤں گا۔ یہ ہم اکٹھے کام بھی کرتے رہے ہیں خبریں اخبار میں۔ تو عثمان صاحب، سب سے پہلے تو میں ملکی حالات کے بارے میں، چونکہ ہم جو دیار غیر میں بیٹھے ہوتے ہیں پاکستانی ہوتے ہیں، وہ ہمارا سورس جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے آپ لوگوں کے پروگرام دیکھ کے ہمیں خبریں پہنچتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سر، جو اس وقت پاکستان میں سیاسی حالات ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پہلی حکومتوں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہے اس سے بہتر ہے؟ کیا عام آدمی کو ریلیف ملا کہ جس کا یہ نعرہ لگا کر حکومت تبدیلی لے کر آئی تھی؟ دیکھیں مرزا صاحب، بات یہ ہے کہ جیسے آپ کا یہ کہنا کہ پاکستان، یہاں پہ میں نے یہ ایک چیز دیکھی ہے کہ جو یہاں دیار غیر میں جو پاکستانی رہتے ہیں تارکین ہیں، وہ زیادہ باخبر ہیں پاکستان کے حوالے سے، اور بڑے پرعزم بھی ہیں موجودہ حکومت کو لے کر۔ میں نے تو ایک بڑی چینج دیکھی ہے یہاں پہ، ہر کوئی بڑا جذباتی ہے نئی حکومت کے حوالے سے، اور خاص طور پہ عمران خان کے حوالے سے، اور وہ توقع رکھ رہا ہے کہ جی آنے والے سالوں میں یا آنے والے مہینوں میں پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ اور زیادہ بہتر ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے بھی بات کی نا ریلیف کی، تو ریلیف تو دیکھیں یہ ہر حکومت کا میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جی عوام کو ریلیف دیں گے، مہنگائی کو روکیں گے۔ ہم نے جب سے جرنلزم شروع کی ہے، یا جب سے ایون کہ ہم نے ہوش سنبھالی ہے، ہم یہ مہنگائی کا شور سنتے رہے ہیں، اور جو لیڈران ہیں ان کی تقریر کا جو ایک لازمی فقرہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ملک ایک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ تو وہ یہ نازک صورتحال ہے، تو میرا خیال ہے کہ 40 سال سے تو ہم یہ سن ہی رہے ہیں نازک صورتحال ہے، اور اس بار ان سے بھی یہی سن رہے ہیں کہ جی حالات بڑے گمبھیر ہیں، اور ملک جس دوراہے میں کھڑا ہے بڑی نازک صورتحال ہے، چیلنجز بہت ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ہر حکومت کا ایک جو ہے وہ یہی رہا ہے۔ لیکن اگر آپ مہنگائی کی صورتحال دیکھیں تو حالیہ جو 3-4 مہینے گزرے ہیں، 5 مہینے سے ایک باقاعدہ مہنگائی کی ایک لہر ہے کہ یہ واحد حکومت ہے شاید اس سے کم عرصے میں جس نے 3 بار بجٹ پیش کیا، اور اب چوتھا بجٹ جو ہے نا پیش ہونے جا رہا ہے۔ تو ہر بجٹ میں نئے ٹیکسز ہی لگے ہیں، عوام پر مہنگائی کا بوجھ بڑھ رہا ہے، اور ابھی کل رات کو ہی 6 روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ 6 روپے اضافہ جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کا ہر جگہ پہ، ہر میدان میں، ہر شعبے میں اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے۔ اور جیسے بے روزگاری کی بات کریں تو جیسے کہ حکومت نے کہا تھا کہ جی ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، میرا خیال ہے کہ 1 کروڑ نوکریوں کے مواقع تو شاید پیدا نہیں ہوئے، چھیننے کے مواقع بہت سارے پیدا ہوئے ہیں۔ اپنی ہی فیلڈ کو دیکھ لیں کہ جو جرنلزم کے جو میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں، اس وقت جو داد شمار کے مطابق یہ گزشتہ 1 سال کے اندر کوئی 12 سے 15 ہزار کے قریب جرنلسٹ ہے جو بے روزگار ہوا، وہ خیر ڈاؤن سائزنگ کے نتیجے میں ہو یا کسی اور وجہ سے ہو۔ تو باقی جو معیشت ہے اس وقت میرا خیال ہے کہ ایک سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے کہ اس ابتر ہوتی ہوئی معیشت کو سنبھالا کیسے دیا جائے۔ اور ایک بار پھر IMF کے پاس جا رہے ہیں $12 ارب کا کرنے، 2 ممالک کے پاس بھی گئے۔ کوشش تو کر رہی ہے حکومت، یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں، کوشش اپنی جگہ ہو رہی ہیں، اور محض آپ اس بنیاد کے اوپر آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی کہ آپ یہ دعویٰ کریں کہ جی ہم پچھلی حکومتوں کے اٹھائے ہوئے قرض جو ہیں وہ ہم ادا کر رہے ہیں تو اس لیے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مینجمنٹ ہو، اگر ہم یہی بات مان لی جائے تو شاید نواز شریف کی حکومت کے پاس جو پچھلی حکومت کی جانب سے لیا ہوا قرض جو تھا وہ بھی واجب الادا تھا۔ اگر تو اب حکومت آپ کو مل گئی ہے، اب جو کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، عوام نے صرف آپ کو دیکھنا ہے، عوام نے دیکھنا ہے کہ میرے لیے آپ نے ریلیف کیا دیا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ نواز شریف صاحب کتنے قرضے لے کے چلے گئے اور ہمیں وہ ادا کرنا ہے، تو وہ آپ ہی کو ادا کرنا ہے، کیونکہ آپ حکومت ہیں، اور آپ جانتے، آپ کو سب پتہ تھا کہ جی آپ کو آگے جب آپ الیکشن لڑتے ہیں تو یہ سمجھ کے لڑتے ہیں نا کہ ہم نے جیتنا ہے، تو آپ نے پوری ایک ٹیم تیار کی، آپ نے ایک پورا بیانیہ دیا،
اور اب وہ بیانیہ ایسا وہ آپ کے ہی بیان آج اب آپ ہی کو وہ لگ رہے ہیں، پلٹ کے آ رہے ہیں. تو جو دعوے ہوتے ہیں اور دعوے اور جب عمل کرنا پڑتا ہے تو بہت فرق ہوتا ہے. تو اسی لیے عمران خان صاحب نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ یو ٹرن تو ہر بڑا آدمی لیتا ہے، بڑے آدمی کی نشانی ہے. لیکن عوام کو مرزا صاحب ان یو ٹرن سے کوئی غرض نہیں ہے. عوام کو یہ چاہیے کہ یار میری بجلی کتنی سستی ہے، میرے گیس کو کتنا ریلیف ملا ہے، اور یہ امپورٹنٹ بات ہے. اچھا سر، یہ ہمیشہ جو ہے جب یہ اپوزیشن میں تھی پی ٹی آئی تو یہ بڑے اعتراضات کرتی تھی، اور خان صاحب بتاتے ہوتے تھے کہ 1 روپے کا اگر ڈالر بڑھتا ہے تو اتنے ارب روپے پاکستان پر مزید قرضہ بڑھ جاتا ہے. تو اب تو سر 1 روپیہ نہیں، کئی ارب روپیوں کے حساب سے جو ہے وہ ڈالر کے اندر اضافہ ہوا، روز بروز دیکھنے میں آ رہا ہے. بالکل. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان مزید مقروض سے مقروض تر نہیں ہو رہا؟ کیوں کنٹرول نہیں ہو رہا ان سے ڈالر جو ہے؟ دیکھیں اس کی وجوہات ہیں کہ ڈالر کیوں نکل رہا ہے باہر اس اکانومی سے. بات یہ ہے کہ آپ نے ایک جو آپ کا مجموعی کاروباری ماحول ہے نا، میرے اپنے خیال میں کہ وہ جو کاروباری طبقہ ہے وہ ڈرا ہوا ہے. مختلف قسم کے اس کے اوپر پریشرز ہیں. ایک جو چیز ہے کہ بھی ایک تو آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کی جو اکانومی تھی پہلے تو وہ ڈاکومنٹڈ اکانومی نہیں تھی. آپ نے یہ کہا یہ بہت ضروری ہے، بہت اچھا اقدام ہے کہ پاکستان کی اکانومی ڈاکومنٹڈ ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں. تو لیکن یہ راتوں رات نہیں ہو سکتا. جب آپ کے بدقسمتی سے میں تو کہتا ہوں کہ 90% لوگ بغیر ڈاکومنٹ اکانومی کے اوپر کام چلا رہے ہیں اپنا، اب راتوں رات ان کو ڈاکومنٹڈ اکانومی میں کنورٹ نہیں کر سکتے. تو جب آپ نے ان کو پریشرائز کیا، آپ کے اداروں نے کیا، کبھی FBR ہے، کبھی اینٹی کرپشن ہے، یا باقی جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ کسٹم وہ باقی جتنے بھی سیل ٹیکس والے ہیں، انکم ٹیکس والے ہیں، انہوں نے اداروں کو پکڑنا شروع کیا تو ایک کیاس کی سچویشن بنی. تو اس میں جو نیا انویسٹر تھا اس نے جو ہے وہ اپنا ہاتھ روکا ہے. تو اس کی وجہ سے جو انویسٹ کرنے بھی والا تھا یا جس کا پہلے سے کاروبار چل رہا تھا وہ ڈر گیا. اب سیلز، پھر دوسرا لوگوں میں پرچیزنگ پاور مہنگائی کی وجہ سے بہت کم ہو گئی. تو مارکیٹ میں اگر کوئی بندہ پہلے 100 روپے کما رہا تھا اب شاید 50 روپے کما رہا ہے، تو اس 50 روپے کو بھی وہ جس طرح سے خرچ کر رہا ہے. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ شاید وہ چیزیں ان کے قابو میں نہیں آ رہی. اب ریلیف دینے کی بات ہے کہ آپ کم از کم اس طبقے کا اعتماد بحال کریں. ریئل اسٹیٹ سیکٹر آپ کا بہت بڑا سیکٹر تھا، جب سے اس پہ ٹیکسز لگے ہیں، بے بہا ٹیکس لگے ہیں، وہ بھی سب سے نیچے آ گیا. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ بڑے گروپوں کے خلاف کارروائی ہوئی. بیریا ٹاؤن جیسے ایک سب سے زیادہ انویسٹمنٹ جو وہاں تھی، اب 8 مہینے کے ٹرائل کے بعد شاید انہوں نے 460 ارب دینے کا کہا ہے. تو پھر ایکٹیویٹی شروع ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جتنے بڑے کاروباری گروپ تھے ان کے CEOs، میاں منشا اتنا بڑا نشاد گروپ ہے، وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، نیب ہے. تو یہ ایک جو چکر ہے اس کی وجہ سے بڑا بزنس مین بھی پریشان ہے اور چھوٹا بزنس مین بھی پریشان ہے. بات یہ ہے کہ ہماری جو نئی حکومت ہے، نئی تو نہیں، اب 8 مہینے 9 مہینے ہو گئے، پرانی ہو گئی ہے، اس کو چاہیے کہ اس طبقے کا اعتماد بحال کریں، ان کو گریجولی اس طرف لے کے آئیں. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو حکومت ہے یہ ایک امید ہے لوگوں کے لیے. وہ جو نیا پاکستان ہے، وہ نیا پاکستان تو اسی صورت بنے گا کہ جب آپ کے جو گولز ہیں وہ پورے ہوں، آپ ایک طریقے کے ساتھ، اسٹریٹجی کے ساتھ چلیں. اب یہ جو آپ کے جو لوگ ہیں یہ آپ کے اپنے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کریں، بیٹھیں کہ ان کو بتائیں کہ یار ملک ہمارا اس ایسے ہی چل سکتا ہے کہ آپ ہر چیز جب ٹیکس بڑھائیں فلانا. اب جو بدقسمتی سے جو فگرز آ رہی ہیں اسٹیٹ بینک کی ہیں یا FBR کی فگرز ہیں، اس کے مطابق جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ تاریخ کی لوٹ کم ترین سطح پر ہے. مہنگائی جو ہے ابھی اعداد و شمار وہ اس کے آئے ہیں، ادارہ شماریات کے آج ہی آئے ہیں، جس میں مارچ کے اندر مہنگائی 4.5 سال کی تاریخ کی سب سے بلند ہے. تو جب ایک طرف یہ چیزیں چل رہی ہوں تو آپ کس طرح لوگوں کو یہ اعتماد دلا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں چیزیں بہتر ہوں گی. اب بجٹ بھی آنے والا ہے، اب نئے بجٹ کے اندر کیا ٹیکسز لگتے ہیں، اور ابھی آپ نے 12 ارب ڈالر IMF سے لینا ہے اور آپ 6 مہینے پہلے IMF کی شرائط پوری کر چکے ہیں کہ سوئی گیس کی قیمت بڑھا دی آپ نے، فلانا بڑھا دی. ضرورت اس بات کی ہے کہ بھائی آپ IMF کے پاس جانا کیا آخری حل ہے آپ کا؟ کیا اور کوئی طریقہ نہیں ہے؟ طریقہ تو وہی ہے جو پہلے بھی ماہرین کہتے رہے کہ بھئی اپنا طریقے سے ٹیکس نیٹ بڑھاؤ، لوگوں کی ریکوریاں. آپ نے ایک دم چاروں محاذوں سے حملے شروع کر دیے تو وہ سارے کا سارا جو ہے چوپٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. تو ابھی بات یہ ہے کہ آپ کی جو اکنامک ٹیم ہے، اسد عمر صاحب بہت لائق آدمی ہوں گے، ساری چیزیں ہیں، بڑے ایماندار بھی ہیں، ایمانداری پر ان کی وہ نہیں ہے، لیکن جو آن گراؤنڈ اقدامات ہیں اس سے تو کوئی بہتری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اگر جو ابھی اپنے خوف کی بات کی کاروباری حلقوں کے حوالے سے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس خوف کو بڑھانے میں جو ہے نیب کے قوانین نے جو ہے وہ اہم کردار ادا کیا ہے؟
میں نے وہی آپ کو اشارہ تو یہ کیا، نیب نہیں، میں اور ادارے کی بات کر رہا ہوں کہ مثلا FBR ہے، سیل ٹیکس ہے، بڑے بڑے لاہور کے اندر مجھے یاد ہے ابھی پچھلے دنوں میں بڑے سٹورز ہیں. اب ایک سٹور ہے، نام نہیں میں لوں گا، اس کی اگر آمدنی 50 لاکھ روپیہ اس کی روز کی سیل ہے تو وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، تو وہ اپنی سیل شو کر رہا ہے 20 لاکھ روپیہ. اب وہ ہوا کیا ہے کہ FBR نے یا وہ سیل جو ٹیکس والے ہیں انہوں نے اپنے نمائندے اس سٹورز میں بٹھانے شروع کر دیے. وہ صبح سے لے کے شام تک کاؤنٹر میں بیٹھتے ہیں، خود دیکھتے ہیں. تو جب آپ خود ایمانداری سے کاروبار کریں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. جب اس طرح کی چیزیں اب اس کو بنیاد بنا کر آپ کہیں کہ خوف ہے، بالکل ہے. اب میاں منشا صاحب ہیں یا باقی چیزیں ہو سکتا ہے انہوں نے ریگولیٹریز کی ہوں، لیکن آپ کو ایز اے حکومت بجائے اس کے کہ ان کو ڈرائے دھمکائیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. آپ ان کو کیا، اب ہر کسی کو ایمنیسٹی دیتے ہیں نا. آپ نے پچھلے دنوں ٹیکس ایمنیسٹی دی، شاہد خاقان عباسی صاحب نے دی، اب آپ بھی دینے جا رہے ہیں. تو بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں کہ جناب آپ کا ہمارے پاس یہ اطلاع ہے، آپ اپنے آپ کو ریگولرائز کر دیں. اب بیریا ٹاؤن ایک بہت بڑی مثال ہے ریگولرائزیشن کی کہ جی وہ لوگوں کا، چلو اس کے بہانے لوگوں کا کام شروع ہوا اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی راتوں رات قیمتیں بڑھ گئیں تو ایک ایکٹیویٹی شروع ہو رہی ہے. آپ کو ایکٹیویٹی شروع کرنی ہے. آپ نے کہا 50 لاکھ گھر بنانا ہے، آپ 50 لاکھ گھر بنانا شروع تو کرو یار. اس سے کتنی ایکٹیویٹی شروع ہوگی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی کامیابی کے سوا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اس وقت پاکستان کے حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ عمران خان صاحب جو وعدے اور جو آبجیکٹیوز لے کے آئے تھے نا ان کو وہ پورا کریں. وہ نیا پاکستان پورا کریں، بنائیں. لیکن یہ نیا پاکستان بدقسمتی سے شاید پرانے سے بھی بدتر ہوتے چلا جا رہا ہے. تو بات یہی ہے کہ اپنے آپ کو پھر بیٹھیں، ابھی 8 مہینے ہو گئے، جائزہ لیں اپنا کہ میری ٹیم کے اندر کہاں خرابی ہوئی ہے، میری پالیسیوں کے اندر کہاں خرابی ہوئی ہے. نئے سرے سے وہ کہتے ہیں نا میچ جب ہارنے لگتے ہیں آپ ایک دفعہ فیلڈ دوبارہ ترتیب دیتے ہیں، اپنی فیلڈ کو دوبارہ ترتیب دیں، اپنے کھلاڑی چینج کریں، کوئی نئے کام کے لوگ لے کے آئیں، اس ملک کو آگے لے کے جائیں. اچھا سر، میں بات کروں گا پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی. وہاں پہ جو وسیم اکرم پلس صاحب ہیں، کیا وہ واقعتاً وسیم اکرم ثابت ہو رہے ہیں یا وہ اپنی کارکردگی جو ہے وہ صرف ڈنگ ٹپاؤ جو ہے وہ طریقے پر چلا رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی کل کی خبر ہے کہ وسیم اکرم پلس سے بھی جو ہے نا انہوں نے اختیارات لے کے ایک غیر نمائندہ، غیر الیکٹڈ جو مشیر ہیں، جو ترجمان ہیں حکومت پنجاب کے ڈاکٹر شہباز گل، ان کو اختیارات دیے ہیں. اور وہ وسیم اکرم صاحب صرف جو ہے وہ سگنیچر کریں گے. تو بس وہ کسی نے بڑا اچھا تبصرہ کیا فیس بک پہ، وسیم اکرم صاحب جو وسیم اکرم پلس اب گیند کو صرف تھوک لگائیں گے چمکانے کے لیے، باقی بولنگ کوئی اور کرائے گا. تو یہ بدقسمتی ہے. بزدار صاحب ماشاءاللہ ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والا شریف آدمی، لیکن آپ کی ایمانداری بھی ہیں، آپ شریف بھی ہیں، لیکن اگر آپ ڈیلیور نہیں کر رہے نا تو آپ کسی کام کے نہیں ہیں میرے نزدیک. تو میں جیسے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ عمران خان صاحب جس طریقے سے ان پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں تو ان کو بھی ان کے اعتماد پر پورا اترنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ پتہ ہونا چاہیے، میں نے کسی پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ ایک جو کہہ لیں نا حکومت نام کا وہ ایک چیز نظر نہیں آتی پنجاب کے اندر. لاہور شہر کی آپ حالت دیکھ لیں کہ جس طرح کا ایگزامپل شہباز شریف ہیں، وہ کمپنی سیٹ کر کے گئی ہوئی ہے معیار. اب لاہور کے اندر 3 دن 4 دن کوڑا نہیں اٹھایا جاتا، کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ آج سے 2 سال سے 1.5 سال پہلے یہ سچویشن نہیں تھی. اب عام آدمی کو آپ یہ کہیں کہ جی وہ ٹرکش کمپنی کے ساتھ جو معاہدے تھے ہم ان کو جاری رکھ سکتے، ان کو اتنے پیسے دیے گئے جو ہم نہیں دے سکتے، عام آدمی اس کو نہیں دیکھے گا. عام آدمی دیکھے گا یار میرے گھر کے سامنے سے کوڑا اٹھایا گیا کہ نہیں اٹھایا گیا، میرے گھر کے سامنے سڑک صاف ہے کہ نہیں ہے، یہ چیزیں ہیں، میرے گھر میں بجلی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اب موسم گرما آ رہا ہے، یہ جون جولائی ہے، رمضان ہے. اب ان کے لیے ایک بڑا امتحان ہے کہ بھائی بجلی خود آپ مان رہے ہیں کہ وافر مقدار میں بجلی پیدا ہو رہی ہے، لیکن پچھلی گرمیوں میں بھی ہم نے دیکھا جون جولائی کے اندر 4 5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو گئی، شروع ہو گئی تھی. اب اس بار کیا ہوتا ہے، حالات بہتر ہوتے ہیں، اس سے بھی ورسٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک ان کا امتحان ہے اس موسم گرما میں. لیکن بظاہر دیکھا جائے تو کوئی امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی. اب سوچنے والوں کو یہ سوچنا ہے کہ کیا یہ سچویشن کتنے عرصے تک آپ کیری آن کر سکتے ہیں. آپ نے ظاہر ہے ملک چلانا ہے، اکانومی چلانی ہے. تو جیسے باقی اپوزیشن جماعتیں کیا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اپوزیشن بھی بڑی ڈیلی ڈالی ملی ہے، فرینڈلی اپوزیشن ملی ہے کہ حالانکہ 6-7 سیٹوں کی برتری کو برتری نہیں ہوتی ہے، اور ہر حکومت کی ہر اپوزیشن پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہم حکومت گرانا نہیں چاہتے.
اب وہ کیوں نہیں کرانا چاہتے؟ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو خود ہی ذلیل ہو رہے ہیں، روز ہمیں کیا ضرورت ہے کمپین چلانے کی. اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک بات کر رہے ہیں کہ بھی اکانومی کے اوپر مساق کر لو، جمہوریت مساق معیشت کر لو. تو بھائی عمران خان صاحب کے بارے میں تو یہ بات وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں میں نے اپوزیشن لیڈر سے نہ بات کرنی ہے نہ میں نے ان سے ہاتھ ملانا ہے. کیا ملک کے لیے یار آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، اپنے رویے کے اندر تھوڑی سی لچک پیدا کرنی پڑتی ہے. یا تو آپ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہو کہ فرنٹ فٹ پہ جا کے چھکے مار رہے ہو اور میچ جیت رہے ہو، پھر آپ کو باقی کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن جب آپ میچ بھی ہار رہے ہو، کر بھی کچھ نہ رہے ہو، پھر بھی آپ یہ کہیں کہ جی میں نے ہاتھ نہیں ملانا، تو یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. اچھا سر، یہ نواز شریف کی ابھی جو ضمانت ہوئی ہے اس کے بارے میں بعض لوگ جو ہے وہ ڈیل یا ڈھیل جو بھی ہے اس کا نام دے رہے تھے، لیکن آج ہی فواد چودھری کا جو بیان آیا ہے کہ اب مشرف کو بھی اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ڈیل دے دی جائے یا ضمانت دے دی جائے. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو نواز شریف کے معاملے میں مثال قائم کی گئی ہے یہ مشرف کے لیے ہی کی گئی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ الگ الگ کیسز ہیں. اس میں آپ والا پہلو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا، شاید اس میں کوئی تھوڑی بہت بات ہو، لیکن جس طریقے سے ضمانت دی گئی ہے اور جس کے اوپر جو ماہرین قانون نے کمنٹ کیا ہے، خاص طور پہ اعتزاز احسن صاحب نے جو اس پہ بڑا تبصرہ کیا تھا کہ جو گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق تو اگر دیکھا جائے تو ضمانت نہیں بنتی تھی، لیکن جس قسم کی پچھلے عرصے میں وہ ایک پیش رفت ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی، اور اس سے پہلے جو اطلاعات میڈیا میں بھی آتی نہیں، اس کی آج تک نون لیگ کی قیادت نے تردید نہیں کی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی اعلیٰ سطح کی 2-3 ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں جس کے اندر یہ ایک نیا ڈیل والا فارمولہ سامنے آیا ہے. اور اب جو باتیں ہو رہی ہیں، دیکھیں پہلے حکومت یہ نہیں کہہ رہی تھی، اب حکومت متواتر، عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ پیسے دو اور جاؤ بھائی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. فواد چودھری بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی آپ پیسے پے کریں اور چلے جائیں باہر. پہلے تو یہ نہیں کہہ رہے تھے، پہلے تو کہہ رہے تھے ہم چھوڑیں گے نہیں. اب جب چھوٹ گئے ہیں تو اب اس کے بعد کیا؟ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب ناراض بھی ہیں اس پورے پیش رفت سے، اور وہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ جی نواز شریف سے زیادہ شہباز شریف سے خطرہ ہے. تو شہباز شریف کا جو بیانیہ ہے شاید نواز شریف کے بیانیے پہ غالب آ گیا ہے، اور وہ چیزیں پلان بی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ہمیں کہ ایک نیا پلان بی جو ہے وہ بننے جا رہا ہے. ظاہر ملک بھی تو چلنا ہے، ملک بھی آگے لے کے جانا ہے. تو ایک طرف بلاول صاحب کی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ بھی ایک بڑے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. ایک طرف شہباز شریف صاحب کی ہیں کہ ایک آزاد انسان ہے، وہ گھوم بھی رہے ہیں، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ جی لندن جا رہے ہیں، شاید کوئی پیسوں کا ارینجمنٹ کرنے جا رہے ہیں. تو خیر یہ تو خیر باتیں ہیں، درسبیل تذکرہ ہیں. لیکن بہرحال پاکستان کی سیاست جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ آنے والے 2-3 مہینوں میں بدلتی نظر آ رہی ہے. اب اس میں کیا چینج ہے یہ تو ابھی کوئی ہم کو جوتشی تو ہے نہیں کہ بتا دیں، لیکن بہرحال جو حالیہ 1-1.5 مہینے میں موومنٹس ہوئی ہیں اس سے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی پلان بی ہے. سر آخری سوال میں آپ سے میڈیا کے حوالے سے کروں گا، چونکہ ابھی آپ نے اپنے گفتگو کے شروع میں یہ کہا تھا کہ میڈیا جو ہے اس کے اندر ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے، ورکرز جو ہے وہ معاشی مشکلات کا شکار ہیں. تو ایک طرف یہ بھی نقطہ نظر پیش کیا جا رہا ہے کہ جس قدر پابندیاں میڈیا پر اس وقت ہیں آزادی رائے کے معاملے میں، اس سے پہلے وہ کبھی نہیں تھی کہ جتنی آج کل ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی اس طرح کا معاملہ ہے؟ بالکل آپ کی بات سے اتفاق کروں گا کہ ہر دور کے مختلف چیلنجز ہوتے رہے. میڈیا پہ ہم کتابیں بھی پڑھتے رہے، اپنے سینئر سے بھی یہ سنتے رہے کہ ہر دور میں میڈیا کسی نہ کسی حوالے سے پابندی کا شکار رہا ہے. اور جو اس دور کے چیلنجز ہیں وہ تھوڑے سے مختلف چیلنجز ہیں بظاہر، کہ کنٹرول جو ہے وہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے، اس کی نوعیت کچھ زیادہ ہو گئی ہے، قسمیں اس کی کچھ چینج ہو گئی ہیں. تو اپنی اپنی جگہ پہ مسائل ہیں میڈیا کو، میڈیا مالکان کو بھی ہیں، تھریٹس ہیں صحافیوں کو بھی ہیں، وار زون میں کام کرنے والے جرنلسٹوں کے لیے الگ تھریٹس ہیں، جو شہروں میں کام کرنے والے ہیں ان کے لیے ایڈوائسز الگ ہیں کہ بھی آپ نے کس چیز کو لینا ہے. قومی مفاد جو ہے نا جی، اس کی جو ڈیفینیشن ہے ہر بدلتے دور کے ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے کہ یہ قومی مفاد کا تقاضا ہے کہ یہ آپ نہیں کریں گے. تو وہ خیر جمہوری دور ہو یا ماشاء اللہ کا دور ہو یا کسی فوجی آمر کی انڈر کور حکومت ہو، تو اس میں جو قومی مفاد کی تعریف بدلتی رہتی ہے. تو آج کل کے دور میں قومی مفاد کی تعریف کچھ اور ہے، نواز شریف صاحب کے دور میں قومی مفاد کی جو تعریف تھی وہ کچھ اور ہے، اس سے پہلے اور تھی. تو چیلنجز آلویز رہے ہیں، ہمیشہ رہے ہیں، اور اس بار تھوڑے سے زیادہ ہیں. سر ایک ضمنی سوال اسی زمین ہے کہ یہ جو
ہمارے میڈیا کے حوالے سے ایسوسیشنز یا تنظیمیں جو ہیں جو ہمیں جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں کہ ہم آپ کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں، کلبز ہیں، پریس کلبز جو ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ورکر کی صحیح معنی میں ترجمانی کر رہے ہیں یا ورکر کی صحیح معنی میں نمائندگی کر رہے ہیں، یا جب بھی کبھی ورکرز کے اوپر کوئی افتاد آتی ہے تو یہ لوگ اس کو جا کر صحیح طور سے ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ میں نے تو جب بھی دیکھا کہ کسی ادارے سے کوئی ورکر فارغ ہوتے ہیں تو چند جو ہے وہ 30-40 بندوں کا ایک جلوس ہوتا ہے، تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے. آپ کم از کم لاہور کے اندر آپ دیکھیں تو ہزاروں ورکر ہیں، ان ہزاروں ورکر میں سے اگر 600-700 بھی نکل آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت کامیاب مظاہرہ ہوتا ہے. کیا یہ لوگ حق ادا کر رہے ہیں ان کے؟ مرزا صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ بدقسمتی ہے کہ ہماری پی ایف یو جیز شاید ان کی تعداد 6 یا 7 ہے. جی جی بالکل گروپ ہیں 6 یا 7 گروپ بن چکے ہیں. لیکن ساتھ ہم یہ بات بھی کریں کہ پچھلے دنوں جیسے ڈاؤن سائزنگ ہوئی ہے لاہور اور کراچی کی سطح پر جوائنٹ ایکشن کمیٹیز بنی ہیں کہ تمام تنظیمیں 6 یا 7 تھیں یا 8 تھیں، انہوں نے اپنے تمام تر اختلافات ختم کیے اور وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی شکل میں بیٹھیں اور تمام گروپ ختم ہو کے انضمام کی طرف جا رہے ہیں. یہ ایک بڑی پیش رفت ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. لیکن بات پھر دوسری ایبلٹی کی کہ کیا یہ سارے اکٹھے ہو کے بھی جو برطرف ملازمین تھے ان کو بحال کرا پائے؟ میرا خیال ہے اس کا جواب نفی میں ہے. تو یہ مالکان کو بھی پتہ ہے کہ یار کون کتنے پانی میں ہے. تو یہ تنظیمیں جو بنی بھی ہیں نا، تو میرا خیال ہے کہ ان کو بنوانے میں مالکان کا بھی بڑا کردار ہے کہ یہ جو پی ایف یو جے کا صدر ہے اس مالک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یا دوسرا اس مالک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یا پی یو جے کلبز کے اندر بھی گروپس جو ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں. جب یہ سچویشن ہوتی ہے نا، جب آپ مالکوں کے یا ہاتھ میں کھیل رہے ہوتے ہیں. اب جو میرا معاملہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یار یہ جو وقت ہے، یہ آپ اگر یہ کہیں کہ یہ مالکان زیادتی کر رہے ہیں یا دوسری طرف آپ کہیں کہ ورکر ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، میں یہ کہوں گا کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر حق پر ہیں. اگر مالک ڈاؤن سائزنگ کر رہا ہے تو اس کو بھی پتہ ہے کہ یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کو. اگر پہلے 2 کروڑ روپے کا ایڈورٹیزمنٹ اشتہاروں کی سرکاری اشتہار آتے تھے، وہ کم ہو کے 20 لاکھ پہ آ گیا، تو اس کا جو وہ ڈیفیسٹ ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ تنخواہیں، پھر بجلی کے بل، پھر وہ جو ایکسپینس ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کو میٹ کرنا بڑا مشکل ہو گیا. اور پھر ایک جو بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ حالیہ پچھلے 8-10 سالوں میں جو گروتھ ہوئی ہے الیکٹرانک میڈیا کی، اس کی وجہ سے ایک مصنوعی ببل بنا ہائپ کا، کہ جو ہائپ ملی الیکٹرانک میڈیا کو کہ تنخواہوں کا جو ڈفرنس ہے اخبار کا نیوز ایڈیٹر اور ٹی وی کا ایک اے پی جو بالکل سٹارٹ ہوتا ہے. اخبار کا ایک نیوز ایڈیٹر جس نے 20 سال لگائے ہیں اپنے اس فیلڈ میں، اور اے پی جو فریش گریجویٹ ہے الیکٹرانک میڈیا میں آتا ہے، اس کی تنخواہ آلموسٹ برابر ہے. تو یہ وہ شاید یہ بھی ایک مارکیٹ کریکٹ ہو رہی ہے. مارکیٹ میں ہم کہتے ہیں نا مارکیٹ میں کریکشن آ رہی ہے کہ شاید ایک ریئلسٹک سوچ اپنا رہا ہے مالک کہ جی وہ اس کو چیزوں کو اس قابو میں لا رہا ہے تاکہ وہ اخراجات کو قابو کر سکے اور جس طرح کی اس کی انکم ہے اس کے مطابق. لیکن اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ پچھلے جب سالوں میں اسی ورکر نے مالک کو کما کے دیا، اسی ورکر کی وجہ سے ہی مالک نے جو ہے وہ اربوں خربوں روپے بنائے. تو اب جب کہ برا وقت ہے، اچھے وقت میں تو اگر آپ وہ ورکر نے آپ کا ساتھ دیا تو برے وقت میں بھی مالکان کو چاہیے کہ ورکر کو تھوڑا سا کمپنسیٹ کرے تاکہ وہ اب اتنے المیہ جنم لے رہے ہیں کہ ایسی داستانیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ 8-8 6-6 مہینے سے لوگ بے روزگار ہیں اور لوگ بے روزگار ہوتے ہیں، ان کے جو بچے ہیں اسکول نہیں جا پا رہے ہیں. تو اس میں پی ایف یو جیز کو کرنے کا یہ کام ہے کہ وہ ایسا ایک خصوصی فنڈ بنائیں اور وہ اس میں وزارت اطلاعات سے بات کریں، مخیر حضرات سے بات کریں، یا باقی اپنے جو مخیر قسم کے جو جرنلسٹ ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے ایک بینیفٹ فنڈ ایسا قائم کریں کہ جس میں کم از کم جو بے روزگار ورکر ہے اس کے بچوں کی فیس، اس کے گھر کا کرایہ یہ ایسا پے ہو. تو یہ کرنے کا کام ہے. اگر آپ نے باقی ویلفیئر کرنی ہے تو باقی ان کی بحالی کی موومنٹ بھی ساتھ ساتھ چلاتے رہیں، لیکن کم از کم یہ تو پتہ کر لیں کہ یار آپ کے ساتھی کے گھر پہ کھانے کو کچھ ہے بھی کہ نہیں. بہت شکریہ ناظرین، یہ تھے عثمان صاحب جو بہت کھری باتیں جو ہے وہ میڈیا کے حوالے سے اور ملک کی سیاست کے حوالے سے کر رہے تھے. ہمارا جی تو بہت چاہ رہا تھا کہ ان کے ساتھ مزید باتیں کریں، لیکن انہوں نے بہت ہی قیمتی وقت یہاں پر، بہت ہی مصروفیت ہے ان کی. آج ان کا شام کو سیمینار جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے تو اس میں بھی شرکت کے لیے انہوں نے جانا ہے. تو میں بڑا ہی مشکور ہوں ڈائریکٹر نیوز نیو ٹی وی اور حرف راز کے میزبان جناب عثمان صاحب کا. انشاءاللہ سر آپ سے پھر ملاقات رہے گی، اور بارسلونا جب بھی آپ کے لیے آئیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کو اسی طرح سے ویلکم کہیں گے. تو اسی الفاظ کے ساتھ میں
آپ سے اور عثمان صاحب سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آخر میں وہی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر ہمارا پروگرام آپ کو اچھا لگے تو اس کو شیئر کیجئے. اسی کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ اور اگر کوئی مہمان شخصیت ملی تو نئی مہمان شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.